ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ ہستی ہے الحی القیوم، الحی القیوم، جو کہ زندہ و جاوید ہے۔ اس کی زندگی از خود ہے، با خود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی زندگی عطا فرمائے۔ یہ اس کی صفات میں سے پہلی بات، اس کی زندگی ذاتی ہے، اپنی ہے، اور قیوم بھی ہے، یعنی کہ تمہاری سب کی زندگی اور پوری کائنات کی جو قیام ہے، وجود ہے، وہ بھی اس کے قائم رکھنے ہی سے قائم ہے۔ جس دن اللہ نے چاہا کہ نہیں رکھنا، ختم ہو جائے گا۔ وہ اس اعتبار سے قیوم ہے، وہ اس تمام کائنات کو گویا سنبھالے ہوئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب دیکھیے، اگر صرف گلوب کو ہی آپ لے لیں تو اس میں 12 گھنٹے جو ہے وہ دن ہے، 12 گھنٹے رات ہے۔ اس وقت ہم رات میں بیٹھے ہیں، ایک دنیا اس وقت آدھی جو ہے وہ دن کی حالت میں موجود ہے۔ اسی وقت بیک وقت ہمارے بالکل نیچے جو علاقے ہیں، جیسے کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے، وہ علاقہ سارے کا سارا ہمارے ہاں اس وقت رات کے 11:30 ہے، وہاں دن کے 11:30 ہے۔ تو اللہ تو پورے نظام کو دیکھ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ یہ صرف زمین ہی نہیں، وہ تو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ لہذا اور یہ نیند اور اونگ یہ ایک کمزوری ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے، لہذا اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں، سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ پہلا مقام ہے جہاں شفاعت کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے اپنے اذن سے شفاعت کو جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ ہوگی ضرور، لیکن میری اجازت سے ہوگی۔ پہلے 3 مقامات آپ نے دیکھ لیے، 2 مقامات آئے بنی اسرائیل سے گفتگو کے سلسلے میں، اور ایک یا اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے، وہاں بالکل صریحاً نفی کر دی گئی کہ ہرگز شفاعت نہیں ہوگی۔ لیکن اب کہا گیا، لیکن یہاں بھی ایک ڈانٹ کا انداز ہے، منزل لذی، کسے ہمت ہوگی، کون ہے وہ یشفع عندہ کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، زبان بھی ذرا سی کھول سکے، کسی کو یارہ نہیں ہوگا، ہمت نہیں ہوگی، الا باذنہ، لیکن سوائے اس کے اذن سے۔ اللہ اجازت دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی زبردستی، دیکھیے سفارش کے ضمن میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ سفارش عموماً ایسے ہوتی ہے کہ یا تو انسان یہ سمجھتا ہے، جیسے کوئی جج ہے دنیا دار، اس کے سامنے وہی چیز ہے جو کہ فائل میں موجود ہے، وہ حقیقی فیکٹس کیا ہوئے ہیں، جو کچھ اس کے سامنے ڈسپلے کیے گئے ہیں، جیسے کیس بنایا گیا ہے، اس طریقے سے اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو، بنا کے کچھ اور پیش کر دی گئی ہو۔ اب کوئی ایسا کوئی دوست اس کا لنگوٹیا جا کر کے کہتا ہے، جو قریبی ہے، سفارش کرتا ہے کہ بھائی یہ فائل تو جو بن گئی ہے، لیکن اصل حقیقت میں جانتا ہوں، اصل معاملہ یہ ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تمہارے سامنے تو فائل رکھی گئی ہے نا، یہ تو تھانے دار نے اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے جھوٹی گواہیاں بھر بھر کے جو اسے بیچارے کو مجرم بنا دیا، حقیقت میں مجرم کوئی اور ہے، اسے بچانا چاہ رہے ہیں اور اس کو بیچارے کو پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کوئی اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے حقیقت، تجھے نہیں معلوم، یہ مجرم نہیں ہے، اسے چھوڑ دے؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی گہرا دوست کسی سے سفارش کرنے گیا، اس نے کہا نہیں، اس کے خلاف میں نہیں فیصلہ کرنے دوں گا، میں لے کے جا رہا ہوں اسے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ ہماری حکومت پنجاب میں ایک وزیر صاحب، ان کا کوئی لڑکا تھا، وہ جرم کرنے کی پاداش میں لاہور میں تھانے میں انہوں نے بند کر دیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب گاڑی پکڑ کے خود کھانے میں پہنچ گئے، اللہ نے معاف کرے، اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اسے چھڑا کر کے اسی وقت پولیس والوں نے کیوں پکڑ کے لائے اسے؟
اس لیے کہ ان کے مقابلے میں اس وقت پولیس کمزور تھی. حالانکہ رٹ کس کی چلنی چاہیے تھی حکومت کے طور پر؟ پولیس کی چلنی چاہیے تھی. مجرم کو پکڑنا اور سزا دلوانا ان کا کام تھا، لیکن وہ لے گئے اسے چھڑا کر کے، اس لیے کہ ان کا زور چلتا تھا. لیکن کیا اللہ کے مقابلے میں کسی کا زور چل سکتا ہے؟ چاہے کتنے بڑے سے بڑے کوئی ولی ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کسے بادشاہ، اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہوگا. لہذا شفاعت باطلہ کا تصور ذہن میں سے نکالنا چاہیے. سفارش یقیناً ہوگی. ایسے لوگ جو نیکی بھی کرتے رہے، کچھ غلطیاں بھی ہوتی رہیں، اب درمیان میں پھنس گئے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی بخشش کر دی جائے، انہیں معاف کر دیا جائے، وہ اس کا صحرا کسی ولی کے سر پہ چڑھا دے، کسی نبی کے سر پر چڑھا دے، کسی حافظ کے سر پر چڑھا دے، اس کے دل میں اس وقت وہ ڈالے کہ کر سفارش کھڑا ہو اس کے حق میں، اور وہ اللہ سے گزارش کرے مولا میرے والدین ہیں حافظ حفاظ کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ اپنی کئی پشتوں کو بخشا کر لے کے جائیں گے. لیکن اگر ان کی پشتوں میں کوئی مشرک ہوگا تو کیا وہ بھی بخشا جائے گا؟ اللہ نے 2 مرتبہ بڑے واضح انداز میں سورہ نساء میں فرما دیا کہ شرک کی کسی حالت میں بخشش نہیں ہوگی. تو اگر کوئی اس نسل میں ہندو تھا، کوئی باغی تھا اللہ کا، یا کوئی ایسا مجرم تھا جو بدترین شرک پر رہا، تو اس کی تو بخشش نہیں ہوگی. لیکن دوسروں کے لیے وہ سفارش کرے گا، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا، اللہ کے اذن سے ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان سے اوجھل ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی شے ان کی گرفت میں جو ہے وہ نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود عطا فرمائے. یعنی وہی علم جو وہ دیتا ہے وہ حاصل ہے. فرشتوں نے بھی کہا تھا نا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ یہ علم الاسماء تو ہمیں تو نے سکھائی دی، اگر تو سکھا دیتا تو ہمیں معلوم ہوتے، ہمیں تو وہ کچھ ہی معلوم ہے جو تو نے ہم نے سکھایا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت جو ہے، یہ کرسی سے مراد جو ہے وہ اقتدار بھی لیا گیا ہے، اور کرسی سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شے ہو جسے ہم تخت سلطنت کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم کرسی کا نام لے لیتے ہیں، واللہ عالم، لیکن زیادہ تر اس سے مراد لی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار، اس کی حکومت. اس کی حکومت جو ہے وہ تمام آسمان اور زمین، یعنی پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی، حاکم اعلیٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کے لیے کوئی یہ تھکاوٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس سب کی حفاظت کر سکے. وہ اس سب کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور وہی ہے جو سب سے اعلیٰ، علی العظیم، عظمت شان والا، اور سب سے بلند و بالا، بزرگ و برتر ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لا اکراہ فی الدین. اب اگلی بات شروع کی گئی کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگ اسے گڑمٹ کر جاتے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں میں نے دیکھا ہے کہ انہیں آپ کہیں نا کہ کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ اسے کہیں گے وہ بھائی ایسے نہیں، اس طرح کیا کرتے ہیں، یہ تم تھوڑا سا حماقت کر رہے ہو، ایسے مت کرو. وہ کہے گا کہ زبردستی ہے نا بھائی. لا اکراہ فی الدین. میرے ساتھ اب یہ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دے رہا ہوں کہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ اللہ اور میرے درمیان تو آپ کی کوئی زبردستی ہے کہ میں ایسے نماز پڑھوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھانا، مسلمان نہیں بنانا. جو مسلمان بن گیا، اب اگر آپ اسے دین نہیں سکھائیں گے تو وہ کیسے آگے چلے گا؟ لہٰذا نماز درست کروانا، دین کے معاملات میں اسے چلنے کی صلاحیت اس میں پیدا کرنا، یہ سارا کچھ ضروری ہے. یہ پھر تعلیم کے ضمن میں آتا ہے، اور تعلیم کے ضمن میں جو بعض دفعہ جو ہے پھر جھڑکیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، ڈنڈا بھی اٹھانا پڑتا ہے، وہاں زبردستی بھی کرنا پڑتی ہے. اور یہ واضح انداز میں فرمایا گیا کہ اگر بچہ مسجد میں نہیں آتا اور بلوغت کو پہنچ رہا ہے تو پہلے اسے سمجھاؤ، پھر ڈانٹ سے لے کے آؤ، اور نہیں آتا تو پھر پٹائی کر کے لے کر کے آؤ. تو وہ معاملہ لا اکراہ فی الدین کا نہیں ہوگا، وہ دین میں پہلے سے موجود ہے، اسے عمل کروانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو لا اکراہ دین کا مطلب ہے کہ دین میں کسی کو زبردستی نہیں،
خوش دلی سے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے. قد تبین الرشد من الغی، اور ہم نے جو ہے غلط بات بھی اور صحیح بات دونوں چھانٹ کے علیحدہ علیحدہ رکھ دی، یعنی ہدایت اور گمراہی اسے واضح کر دیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا. پہلے نفی ہے پھر اثبات. کلمہ ہم پڑھتے ہیں پہلے نفی کر دیتے ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ ہے نفی اور اثبات کا انداز. تو پہلے طاغوت کا کفر کرو اور پھر اللہ پر ایمان لاؤ. جس نے یہ کیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو ایک مضبوط کنڈا جو ہے وہ تھام لیا، لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یہ جان لیجیے کہ طاغوت کیا ہے. طاغی یہ لفظ بنا ہے طغیان، جسے ہم بنتے ہیں طغا، یہ اپنی حد سے باہر نکل جانا. دریا جب نارمل بہہ رہا ہوتا ہے تو اپنی حدود میں ہوتا ہے، جب اس کا پانی اس کی جو کناروں سے باہر نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی. وہ اپنی حدود سے پانی جو ہے اس کا باہر نکل آیا. انسان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے. جب انسان اس حد سے باہر نکلتا ہے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے. 3 الفاظ ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے فسق، ایک ہے کفر، ایک ہے طاغوت. فسق یہ ہے کہ ایک انسان مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، دین پہ ہے، مسلمان ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے حکم کی، شعائر دینی پر عمل نہیں کر رہا، تو اسے ہم کہیں گے یہ فاسق ہے. اس کا مطلب وہ نافرمان ہے، عربی میں اسے کہیں گے فاسق ہے. ایک شخص ہے وہ انکار کرتا ہے نماز کا، میں نہیں مانتا، عمل تو پھر دور کی بات ہے نا. جو شاعر دینی کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا، میں نہیں مانتا، اسے ہم کہتے ہیں کافر ہے. ایک ان دونوں سے بڑھ کے آگے آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کسی شے کو اور میں اپنی مرضی چلاؤں گا اور دوسروں پر بھی اپنی مرضی تھوپوں گا. جس طرح فرعون تھا اور اس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، میرا کہنا تمہیں ماننا پڑے گا. تو ایسا شخص ہو یا ایسا نظام ہو وہ طاغوت کہلائے گا، جو نہ صرف کفر کر رہا ہے بلکہ وہ دوسروں پر بھی کفر کے نظام کو جو ہے وہ تھوپنا چاہ رہا ہے، زبردستی ان پر مسلط کیے ہوئے، وہ طاغوت ہے. اس کی نفی پہلے کی جائے گی، پھر اثبات کریں گے. یہ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ایسے شخص سے فرمایا گیا اس نے تو پھر ایک مضبوط کنڈا تھام لیا، ایک مضبوط جو ہے وہ سہارا اسے مل گیا. واللہ سمیع علیم، یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی، ان کا مددگار، ان کا ولی. یہ ولی بہت وسیع المفہوم لفظ ہے، یہ سرپرست کے لیے بھی آتا ہے، یہ دوست کے لیے بھی آتا ہے، یہ پشت پناہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ سرپرست کے لیے بھی آتا ہے. یہ بہت ہی وسعت والا لفظ، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی کہ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. اور اس کی نسبت ولایت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان کو گمراہیوں سے، یہاں ہے لفظی ترجمہ ہوگا اندھیرے یا تاریکیوں سے. تاریکیاں کیا ہیں؟ گمراہیاں. گمراہیوں سے نکال کر کے روشنی میں، یعنی نیکی کی طرف، صحیح رستے، ہدایت کے رستے کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا، رستہ اختیار کیا، ان کے دوست، ان کے ولی ہیں طاغوت. وہ پھر طاغوت ظاہر ہے کہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنیوں میں سے کھینچ کے تاریکیوں میں پھینک دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ وہاں رہیں گے.
علم تری الی الذی حاج ابراہیم، اب ایک طاغوت کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ہی اللہ نے بیان فرما دیا۔ یہ طاغوت تھا نمرود، اپنے وقت کا نمرود، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس کا واسطہ پڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ، تفصیل سے ذکر آئے گا سورہ انبیاء میں، ایک بت خانے میں گھس کے بت سارے توڑ دیے۔ اس کی پاداش میں انہیں حتمی طور پر گرفتار کر لیا گیا اور نمرود کے دربار میں جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اسرائیلی روایات بتاتے ہیں کہ تقریباً 10 دن تک اس کے بعد قید رہے، اور اس درمیان میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آگ میں پھینک کے جلا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا جب آگ کا الاؤ جلایا گیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھر وہ پھینکا گیا۔ علم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تمہیں اس شخص کے حال پہ تم نے غور کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اس بات کر کے ابراہیم کا رب کون ہے؟ اسے پوچھا تھا کون ہے جسے تم میرے علاوہ رب مانتے ہو؟ اس کا جبکہ اسے حکومت ہم نے دے رکھی تھی، اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ بھی ہم نے بنایا، اور وہ ہمارے خلاف ہم جو ہے وہ ہمارے بندے سے سوال کر رہا ہے۔ اس قال ابراہیم، جب اس نے کہا تھا ابراہیم نے اس سے کہا تھا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اب اس نے کٹ حجتی کی، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، اسے قتل کیا جانا تھا، اسے ان کا کہ جاؤ اسے آزاد کیا تجھے، بھاگ جا، دوڑ جا۔ کہتا دیکھا اس کے مقدر میں موت لکھی تھی، میں نے اسے زندگی دے دی۔ اور ایک بے قصور پکڑا ہوا تھا، اس کی گردن اڑوا دی۔ یہ رہا ہونے والا تھا، اسے زندگی ملنے والا تھا، میں نے اسے موت دے دی، تو یہ تو میرا بھی اختیار ہے، جسے چاہوں موت دے دوں، جسے چاہوں میں زندگی دے دوں۔ اب حضرت ابراہیم انتہائی زیرک انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، امام الناس ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اسے جھگڑا شروع کر دیتے کہ اچھا پھر رب میرا کہ اس میں یہ بھی صفات ہیں، یہ بھی صفات۔ بڑا اہم سوال اس کے سامنے رکھا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو واقعی تجھ میں بھی کوئی صلاحیت ہے تو ذرا مغرب سے تو نکال کے دکھا۔ اب ظاہر ہے اس کا جواب تو اس کے پاس تھا نہیں۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے پھر مبہوت یعنی لاجواب ہو کر کے رہ گیا۔ وہ جب کھسیانہ پڑتا ہے کوئی تو مثال مشہور ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب اس نے کھمبا نوچنے کے مترادف ہو کہ جاؤ اسے جیل میں ڈال دو، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے، اس لیے کہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب اس کے پاس تھا نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم قوم کی کبھی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اوک الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تاریخ میں اس بستی کو فلسطین کا جو مرکزی علاقہ یعنی یروشلم وہ بستی قرار دی گئی۔ جب بخت نصر نے تقریباً 550 برس قبل مسیح حملہ کیا، تباہ و برباد، اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی اکھاڑ کے پھینک دیا، بالکل سطح زمین کے برابر کر دیا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1.5 لاکھ افراد یروشلم کی گلیوں میں ذبح کر دیے، جو بھی قابل جنگ انسان موجود تھا وہ سب کے سب مار دیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت بستی سے باہر گئے ہوئے تھے، تقریباً 1.5 لاکھ افراد کو وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل رہ گیا۔ اس دوران وہ واپس آئے، جب آ کر کے بستی کا حال دیکھا، شہر کو دیکھا تو اتنا اجاڑ پڑا ہوا ہے، بے اختیار زبان سے نکلا کہ اللہ اب یہ بستی کیسے تو آباد کرے گا۔ اب اللہ نے وہ تجربہ کروا دیا، انہیں ایک ایسی نیند سلایا کہ 100 سال تک سوتے ہی رہے، اب چاہے فوت ہو گئے ہوں یا سو رہے ہوں، جو بھی ان کی کیفیت تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ تھے الفاظ جو آئے کہ یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوسری زندگی بخشے گا۔ فاماتہ اللہ، تو اللہ نے انہیں موت دے دی، 100 عام، 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر اٹھا دیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا ہے عزیر ذرا بتاؤ تو صحیح کتنے دن پڑے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم،
انہوں نے کہا کہ اللہ لگتا ہے کہ شاید ایک دن یا ایک آدھ دن زیادہ اتنا ہی سویا ہوں. انہیں تو ایسے محسوس ہو جیسے نیند سے جاگ کر کے بیٹھ گئے. قال بل لبثت 100 عام. اللہ نے کہا نہیں، تم 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہو، 100 سال گزر چکے تمہیں اس حالت میں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. ذرا اپنے کھانے اور پانی کی طرف ذرا غور کرو، دیکھو. اب وہ جب چلے ہوں گے، کچھ زیادہ راہ انسان ساتھ لیتا ہے تو ایک پوٹلی میں کھانا بھی بندھا ہوا تھا، پانی بھی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی، بالکل تر و تازہ جیسے کھانا لے کر کے آئے تھے ویسے ہی تازہ، اور پانی بھی اسی طرح بالکل اس چھاگل میں موجود، فریش واٹر. پھر فرمایا ذرا وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو. وہ گدھا جو تھا وہ اس کا پنجر بھی بوسیدہ ہو چکا تھا. 100 سال میں گدھا مرنے کے بعد جو ہے وہ ہڈیاں بھی اس کی جو وہ خاک ہو چکی تھی، اس طرح بوسیدہ ہو چکی تھی. لنجعلک آیۃ للناس، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں بھی اور اسے بھی لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. اب ذرا سوچیے کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے 100 سال ہو گئے، عزیر نہ جانے کہاں چلے گئے، وہ بھی شاید اس حملے میں مارے گئے ہوں. لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے نا، 1 صدی بہت بڑا عرصہ ہوتی ہے. لیکن اچانک جب لوگوں کے سامنے آئے تو وہ تو خود ایک نشانی بن کے آئے نا. اور اب گدھا بھی جا ان کی نگاہوں کے سامنے، کیف وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ اب ذرا اس کی طرف دیکھو کس طرح ہم اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ہڈیوں کے اس پنجر پہ گوشت اٹھا کے جماتے ہیں، اور وہ زندہ سلامت گدھا اٹھ کے کھڑا ہو کے جو ہے ہنڈانے لگا. سواری تو اس زمانے میں یہ سواری ہوا کرتی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ سواری پکڑی اور اپنی قوم کی تلاش میں پھر نکلے، اور ان کی زبان سے پھر نکلا قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جان گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ یقیناً ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله